سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نظریں اٹھا لی، دیکھنے لگے کہ کون آئے گا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو دیکھا ایک انصاری صحابی سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے، داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے، اس کو جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھیں اٹھی اور دیکھنے لگے، اچانک وہی پھر صحابی آئے، سعد بن مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، ہاتھ میں جوتے تھے۔ تو تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا۔ تو جب تیسرے دن اٹھ کر جانے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے چلے گئے۔ کہا، اللہ کے بندے، میں آپ کے پاس 3-4 دن رہنا چاہتا ہوں، میری کسی وجہ سے گھر میں چپکلش ہو گئی ہے، تو میں آپ کے پاس 2 یا 3 دن رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے رکھ لیں۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی وہ ساتھ لے گئے، 3 دن رہے۔ عام روٹین کے مطابق سوتے تھے، عام روٹین کے مطابق مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، وہ ساری چیزوں کو نوٹ کرنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تیسرے دن جانے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے بندے، میری گھر میں کسی قسم کی کوئی چپکلش، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں تو صرف یہی چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 دن ٹھہرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے، تو عمل کون سا کرتا ہے؟ تیرے اعمال کون سے ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے؟ تو وہ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی وہ کہنے لگے، میرا کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں اور روٹین کے مطابق جو اللہ نے چاہا نوافل پڑھتا ہوں، نمازیں ادا کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، بس یہی کچھ ہے۔ تو کہنے لگے، پھر تیرا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے؟ کہنے لگے، ایک میرا عمل یہ ہے، یہ تو میں سارے اعمال کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں روٹین کے مطابق، لیکن اس میں ایک میرا عمل یہ ہے کہ جب میں رات بستر پر آتا ہوں تو میں سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی میں نے اپنے دل میں انا نہیں رکھی، میں نے سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، میرے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں ہے، اور میں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی، یہی وہ تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں دل میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، انا ہے، کدورت بھری پڑی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اللہ کے لیے اپنے دل سے حسد کو ختم کر دیں، بغض کو ختم کر دیں، انا کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا